اس آیت کا درد وہ شخص فیل کر سکتا ہے جسے اس معاشرے سے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا گیا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو قرآن اللہ کا تعارف کروا رہا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی ساتھ بتا دو کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک پبلک میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، وہ جسٹ لائک ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بوڑھی نانی اماں ہے جس نے بس یہ کھیل کود کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو معافی کر دینا ہے۔ دیکھیں جی، ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں جلا سکتی، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو آگ میں جلائے گا؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ باتیں ایک عام آدمی کو بڑی اپیل کرتی ہیں کہ واقعی جی جتنا بھی نافرمان کوئی بچہ ہو، ماں کبھی بھی اسے آگ میں نہیں پھینکتی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں اپنے احساسات سے، جذبات سے مغلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اس کے جذبات کیا انسانوں کی طرح ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے جذبات سے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی کانسیپٹ کو کرسچنز نے بڑے لیول کے اوپر پروپیگیٹ کیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں مسلمان ایک جابر اور ظالم قسم کے رب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا جو پروردگار ہے گاڈ از آل لونگ، خدا تو ہے ہی محبت کا نام۔ ایک جیزس کرائسٹ جو اس کا اپنا بیٹا تھا بقول ان کے، اسے سولی پہ چڑھا کے اس نے ساری انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ گاڈ آل لونگ ہے۔ گاڈ تو کسی کو عذاب دے ہی نہیں سکتا، گاڈ کا مطلب ہی محبت کرنا ہے، یہ کانسیپٹ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان لاجیکل ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایگزامپلز ایسی رکھی ہیں جن کے بعد اس طرح کے احساسات کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کوئی پکچر ڈرا کرنا وہ بالکل بے وقوفی اور گمراہی پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیے، دنیا میں روزانہ کیا ہزاروں ہرن شیروں کا شکار نہیں ہو رہے؟ نیشنل جغرافی کے اوپر وہ منظر دیکھا نہیں جاتا جب 8-10 شیر ایک بڑے بھینسے کے اوپر سوار ہو کے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ تو یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ اگر اللہ یا گاڈ از آل لونگ ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ سمندروں کے اندر چلے جائیں تو صرف ایک چھوٹی ویل مچھلی روزانہ کا آلموسٹ 500 kg گوشت کھا جاتی ہے، اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں گے کتنا کھاتی ہیں۔ پورے غول چھوٹی چھوٹی معصوم مچھلیوں کے آتے ہیں، وہ ایسے منہ کھولتی ہے سارا کچھ اندر۔ اسی طریقے سے مگرمچھ ہزاروں، جب یہ بڑے بڑے بھینسے اور بھینسیں جو ایک جنگلی ہے بھینسیں، یہ جب میٹھے پانیوں کو کراس کرتے ہیں تو مگرمچھ پہلے ہی وہاں پہ دھاگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، پورے وہ بھینسوں کو اپنے جبڑوں میں لیتے ہیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کئی گدوں کو وہ لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ مگرمچھ جب اس کو پکڑتا ہے نا، پھر وہ رول کرتا ہے تاکہ اس کی وہ پورا یہ منکا ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھر گوشت ایک دوسرے سے چھین کے۔ یہ وہ پریکٹیکل مناظر ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں، کئی بار مائیں قربانی دے دیتی ہیں
اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں، خواہ وہ شیر کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو. لیکن یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم پریکٹیکلی تو اس طرح چل رہا ہے. اگر ہم گاڈ از آل لونگ مان لیں تو اس اعتبار سے تو پھر کسی جانور کو دوسرے جانور کو نہیں کھانا چاہیے. اور آج تو سائنس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پودوں کے بھی احساسات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم جی ویجیٹیرین ہیں، ہم کوئی جانور ذبح نہیں کرتے، ان سے پوچھیں کیا پودوں کے اندر زندگی نہیں ہے؟ اب تو باقاعدہ انسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی میوزک بھی چلایا جائے کسی پودے کے پاس، وہ اسے فیل کرتا ہے، اسے رسپانس کرتا ہے، ان میں بھی زندگی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انسانوں میں کیا روزانہ ہزاروں ایسی مائیں پریگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لا علاج بیماری سے نہیں مر رہی، جن کے 3-3 4-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ان کو جائیداد کی طرح بانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ پھوپھی لے لے، اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو، ایک بچی اس کے حوالے کر دو. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر مرد نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں دیتی، یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی مینٹل ماڈل ہی بچوں کے بدل جاتے ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی ہوئی ہے. تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ہزاروں ماؤں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موت نہیں دے رہا؟ اگر گاڈ از آل لونگ ہے، ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے. گاڈ از آل لونگ. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے. جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے باغی ہیں نا، ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے، تو جو اس کے دشمن ہیں، اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، نہیں، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو میں نے مثالیں دی، ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا یعنی آزمائش کے اوپر بنایا. کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر اسے آزمایا ہے. کسی کو تکلیف میں ڈال کے آزمایا ہے، کسی کو آسائش دے کر آزمایا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے. بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تو ان کا کیا قصور تھا؟ بالکل، اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ناانصافی کے اوپر ہے. لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے؟ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب آخرت میں بدلہ ملے گا، عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے، تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا. تو دنیا میں تو نہیں ہوا. وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا، لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں، لیکن آخرت میں ملے گا.
آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ عمار بن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے 2 ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے. والد کو قتل کر دیا گیا، ایک دن میں ماں باپ چھین لیے، اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا، اور بچہ بھی اکلوتا. اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں 60 لاکھ دفعہ، یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے، جی 6 لاکھ بھی مان لیں، کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. ہولوکاسٹ میں، دوسری جنگ عظیم کے اندر 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہٹلر نے قتل کیا، 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے. تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے، نہیں، وہ غضب بھی فرماتا ہے. اور قرآن پورے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائیں، یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. پورے قرآن میں جو توبہ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے. میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. قرآن میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہوئی ہے فوراً رجوع لاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. قرآن بیلنس کرتا ہے. عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، جی پڑھے ہے جی. نہیں جی، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی 2010-11 کی بات ہے. ہمارے محلے میں ایک مدرسہ اہل حدیث کا، وہاں ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں. تو وہ ہر سال دورہ قرآن رمضان میں کرواتی ہیں. تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بچوں کو میں دیکھوں گا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تم یہ کلاس صبح 8-9 سے لے کے کوئی 1 بجے تک ہوتی تھی، روزانہ 1 پارہ. تم ایک دفعہ قرآن اس ماحول میں کور کرو. گھر بیٹھ کے بھلا انسان نیت کرے میں روزانہ اتنا پڑھوں گا، نہیں. پورے ڈیکورم میں جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک ٹیچر آپ کو بریف کر رہی ہوتی ہے، پھر کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو اس نے جب قرآن پڑھ لیا سارے کا سارا الحمدللہ، تو میں نے اس سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم نے اس سے کیا گین کیا. تو اس نے ایک جملے میں، جسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا، اس نے کہا کہ جس خدا کا تعارف مجھے اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے ماں باپ نے کروایا تھا، وہ کوئی اور خدا تھا، اور جو قرآن کے اندر خدا بول رہا ہے وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہے. قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رحمت اس کے لیے جو باغی نہ ہو، یا اگر بغاوت کر بیٹھے تو فوراً رجوع لائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کام چک کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. توبہ کی جتنی آیات ہے، میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے کافی آیات کور کی. سورۃ النساء میں بھی، سورۃ النحل کے اندر بھی. سورۃ النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ہے 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں
جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کام چک کے رکھو، اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، توبہ کی تسبیح پھیر لو 100 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا لغفور رحیم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور رحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، جس کا ٹریفک سگنل کے اوپر اوور سپیڈنگ کے اوپر 1500 یا 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے؟ نہیں، وہ توبہ تو کرتا ہے، جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑتے ہیں۔ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے نا، وہ ٹھنڈی استری کو بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لے۔ یہ ہے اصلاح کرنا۔ تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعارف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اس نے اینڈ پہ سب کو چھوڑ ہی دینا، یہ تو ابھی شغل میلہ لگایا ہے، دیکھو جی اللہ نے ساڑیاں نماز آنی چاہیے تھی۔ یار مجھے بتاؤ، قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے؟ تو یہ خام خواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نمازوں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے لیے تو چاہیے نا، تمہیں اپنے لیے تو چاہیے۔ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا، تیرا بیڑا ڈوب گیا اگر تو نے وقت پیغمبر کو رسپانس نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے، بیلنس کر کے، میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں، غلطی ہو جائے رجوع لائیں، استغفار کریں، اصلاح کر لیں، لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ، اگر اسے آخرت کی فکر ہے، اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا۔ جسے پتہ نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ پھر اس طرح جانوروں والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا۔ مجھے بتائیں، دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں، نہ کوئی دانا ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، خود بخود بارش ہوگی، اس میں سے گندم نکلے گی، گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کاٹ لینا، تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے، وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو، کوئی گال کرنے نہیں کرو۔ اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں، کسی شخص کا مرتبہ، کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، وہاں کہے کہ جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنی قبر ہی جانا، میں اپنی قبر ہی جانا۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا،
کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا. قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے. آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے. تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے. اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. عمارت ہی یعنی بنیاد جب اس کے اوپر، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آ جائے گی. یہاں لوگ کہتے خیر ہے اللہ نے آخر بخش ہی دینا ہے، ایک پھیرا ہی لگے گا جی. توبہ توبہ توبہ. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. ہاں جہنم تو بہت بڑی چیز ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی ایک پھیرا لگے گا. اور یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں بھائی. جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی. یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا. بچنا کسی نے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ بالکل واضح آیات ہے اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو. نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے. عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ جو کہ آیت بہت کریٹیکل تھی. اس طرح کی جہاں جہاں آیات کریٹیکل قرآن میں آئی ہے نا، میں ان کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس کو آپ آسانی سے یوں گزار نہ دیں. ویسے تو قرآن پورے کا پورا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں بھی 6,500 آیات میں سے چند درجن آیات ایسی ہیں جو اپنے اندر وہ مضمون سموئے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیبلش دین ہے اس سے بالکل مختلف ہے، جس کو ہم نے دین بنایا. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل سخت ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے. تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے، اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا.
جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ، ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا. سورۃ البقرہ میں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں، پھر نکال لے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماتا تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر ہے، 3 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھا اسے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک جاری ہے. تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں. قرآن کا اسلوب بھی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں یہ ایک مسجد، یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا. وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں. تو وہ رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا، اس وقت 3 بچے تھے ماشاءاللہ 4 ہیں، میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں، تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی، پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے نال پڑھا ہونا اس طریقے نال، تو تے اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس، میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ڈیوائز کر رہے ہیں. آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم؟ للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی، وہ سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے. تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو میں توبہ قبول کروں گا. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی. میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا.
کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں، انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہو، کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے، کوشش تھی، الارم نہیں سن سکا، میں ابھی پڑھتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اس طرح کا۔ تو جو پڑھے ہی نہ، اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق جمیل صاحب کو بھی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں ہی نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے، لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس ایسوں کی توبہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے، ڈیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لو۔ اور اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طاہر جمیل صاحب، یہ اللہ کہہ رہا ہے، للذین یعملون السیئات، جو کہ گناہ کرتا ہے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے، یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا، یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ تو دیکھ لیں، یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے، آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ، وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں، ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں۔ اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، اے نہ ہو جائے کام نہ پا دو، ڈرانے میں ہی عافیت ہے نا۔ اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی، سارے کہنے کے جنت ہی کہیں لوڑ آتی جنت بنا لینا، پریکٹیکل چیک کر لیں۔ اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو، ادروائز آپ کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، کوئی بچت نہیں ہوگی، تبھی لوگ اللہ کی طرف آئیں گے۔ آپ اگر یہ بھی لالچ لوگوں کو دیں کہ نیک عمال کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمال کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر لیں۔ اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے۔ ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے۔ اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار کی وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ کیا، تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل ہوگی۔ تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ، جو آپ نے اس کو نام دیا، ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہوں، گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اور اس معاملے میں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے وائزین سے، وہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جن کو کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹے فٹ ہونے والی تعلیمات ہو جاتی ہیں، یعنی اس سے لوگ پھر نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں. آپ بیلنس بیان کریں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں. آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں. اسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ یہ آ گئے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، جو لوگ ثم تابوا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور غفور رحیم ہے. کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا. کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا، پھر اس کے فوراً بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی. خالی چھڑی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی. جو توبہ کرے وہ اصلحوا، اصلاح کرے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. میرا چیلنج ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں. ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کرو. لیکن کس کو پتا ہے کہ کس وقت موت کا غرغرہ آ جائے گا؟ تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیو نہیں ہونا چاہیے. ایسے وائزین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے. اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے